یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی زبان کے انتہائی بلند معیار پہ نازل ہوا ہے، اتنا بلند معیار کہ آج تک ساری انسانیت اس سے عاجز ہے یا نہیں؟ دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، دنیا کی کسی بھی زبان کا انسان ہو، اس کی فکر بدلتی ہے زمانے کے ساتھ ساتھ، اس کا لب و لہجہ بدلتا ہے زمانے کے ساتھ ساتھ۔ میں آپ کے سامنے دور کیوں جائیں، اردو زبان کی ایک مثال پیش کر دوں جب بات واضح ہو سکے گی۔ دیکھیے، غالب ایک بہت بڑا شاعر ہے ہماری اردو زبان کا۔ غالب کا ایک بڑا مختصر دیوان ہے جو آج موجود ہے۔ اس دیوان سے تو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کس عہد کا کون سا کلام ہے غالب کا، لیکن اگر آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آخری عمر کی غزلیں کون سی ہیں، ابتدائی عمر کی غزلیں کون سی ہیں۔ اب آپ شعر دیکھیں: دہانے ہر بتے پیغار جو زنجیر رسوائی، عدم تک سلسلہ پہنچا ہے تیری بے وفائی کا۔ اب آپ توجہ فرمائیں کہ یہ کتنا عجیب و غریب شعر ہے، اس کے معنی کو اگر بیان کیا جائے تو کتنی دیر لگے گی۔ دہانے ہر بتے پیغار جو زنجیر رسوائی، اب یہ بتے پیغار جو کیا شے ہے؟ یا مثلا غالب نے کہا: شمار صبح مرغوب بتے مشکل پسند آیا، تماشائے بیا کف بردنے صد دل پسند آیا۔ اب آیا کا لفظ اگر آپ نکال دیں تو پورا شعر فارسی میں۔ یہ ایک اسٹائل ہے غالب کا جو ابتدائی جوانی کے عہد کا ہے، اور غالب جب بڑھاپے کے عہد میں داخل ہوئے تو فرماتے ہیں کہ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ دیکھیے کتنا آسان کر دیا۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ زبان بدل گئی یا نہیں بدل گئی؟ تو ہر انسان کے ساتھ یہ بات وابستہ ہے کہ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے، جیسے جیسے اس کے تجربات بڑھتے ہیں، جیسے جیسے اس کی فکر میں وسعت پیدا ہوتی ہے، زبان بھی بدلتی ہے اور فکر بھی بدلتی ہے۔ یہ کتاب جو 23.5 سال کے عرصے میں نازل ہوئی ہے، اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور ایک قول کے مطابق آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نہ فکر بدلی، نہ زبان میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی۔ یہ ہے کمال کہ اگر انسان کا کلام ہوتا تو کہیں نہ کہیں فکر میں کوئی تبدیلی پیدا ہوتی، کہیں نہ کہیں زبان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوتی۔ تو اس کتاب کا کمال کیا ہے؟ کیا فقط فصاحت و بلاغت کمال ہے؟ نہیں۔ اب ذرا سا سطح فکر کو بلند کیا جائے۔ اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ چیلنج کیا کہ کتاب کا جواب لاؤ۔ عربی زبان میں ہے نا کتاب عربی زبان میں ہے، تو وہ لوگ جن کی مدر ٹنگ عربی نہیں ہے، مادری زبان عربی نہیں ہے، وہ خود بخود خارج ہو گئے اس چیلنج سے۔ وہ کیسے لکھیں؟ اس لیے کہ ان کی مادری زبان عربی نہیں ہے۔ اچھا، تو اب عرب بچے، وہ لکھے جواب اس کتاب کا۔ کتاب ہے فصیح و بلیغ، ادب کے انتہائی اعلیٰ معیار کے اوپر ہے، اور سارے عرب تو فصیح و بلیغ نہیں ہے نا، سارے عرب ادیب نہیں ہے، اس لیے وہ سارے خارج ہو گئے جو نہ ادیب ہے نہ فصیح و بلیغ ہے۔ اب بچے ادبا، ادیب بچا، اور ادیب کو یہ حق ہے کہ وہ کتاب کا جواب لکھے۔ اب فرض کیجئے کہ ایک ادیب بیٹھا کتاب کا جواب لکھنے کے لیے، تو وہ فقط ادب لکھے گا نا، لیکن کتاب میں فقط ادب نہیں ہے، دین بھی ہے۔ کتاب میں فقط ادب نہیں ہے، دین بھی ہے۔ تو اب ایسا انسان تلاش کرو جو ادیب بھی ہو اور دیندار بھی ہو، یعنی عالم دین بھی ہو۔ فرض کیجئے آپ نے ایسا انسان نکال لیا جو ادیب بھی ہے اور عالم دین بھی ہے، لیکن کتاب میں فقط دین تو نہیں ہے نا، معاشیات بھی ہیں، اس کتاب میں معاشیات بھی ہیں۔ اب ایسا انسان تلاش کریں جو ماہر معاشیات بھی ہو، عربی کا ادیب ہو، علم دین کا ماہر ہو اور ماہر معاشیات ہو۔ تو کیا فقط معاشیات ہے؟ اس کتاب میں سیاسیات بھی ہیں۔ اب ایسا انسان تلاش کریں جو ان علوم کے ساتھ سیاسیات بھی جانتا ہو۔ تو کیا بات ختم ہو گئی؟ نہیں، اس میں فلسفہ بھی ہے۔ اب ایسا انسان تلاش کریں جو فلسفہ بھی جانتا ہو، تو کیا بات ختم ہوئی؟ نہیں، تاریخ بھی ہے اس کے اندر۔ تو اب ایسا انسان تلاش کریں جو تاریخ بھی جانتا ہو، تو بات کہاں رکے گی؟ لیکن فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ آپ نے ایسا انسان تلاش کر لیا جو عربی کا ادیب بھی ہے، متدین اور عالم دین بھی ہے، فلسفہ بھی جانتا ہے، منطق بھی جانتا ہے، معاشیات بھی جانتا ہے، دنیا میں جتنے عقلی اور نقلی علوم پائے جاتے ہیں ان سب کا ماہر ہے، لیکن کتاب پھر بھی گرفت میں نہیں آئے گی۔ اس لیے گرفت میں نہیں آئے گی کہ اس میں علم غیب بھی ہے۔ اب ایسا انسان کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے آپ؟ اب آپ ایسا انسان کہاں سے تلاش کر کے لائیں گے جو علم غیب بھی جانتا ہو؟ اس لیے یہ کمال ہے قرآن مجید کا، یہ کمال ہے قرآن مجید کا کہ جو لفظ جہاں پر رکھا وہ قیامت تک کے لیے ایک حرف آخر بن گیا۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز اس کا جواب نہیں لکھ سکو گے، علم غیب ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ کتاب علم غیب کے مختلف مباحث سے بھری ہوئی ہے، اور اگر کبھی مجھے زمانے نے مہلت دی تو میں علم غیب کے موضوع پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس کی زبان نہیں بدلی، جس کا ڈکشن چینج نہیں ہوا، جس کی فکر میں کوئی تناقض اور کوئی تضاد پیدا نہیں ہوا۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ انسان کی فکر بدلتی ہے، ابھی کچھ کہتا ہے اور اس کے بعد کچھ اور کہہ دیتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال جتنا بڑا مفکر، انہوں نے کہا سلطانیہ جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، ہے نا۔ اور پھر ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ
जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। फिक्र बदल गई या नहीं बदल गई? फिक्र बदल गई। क्यों? इसलिए कि जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, उसके मुतालियात, उसके तजर्बात, उसके मुशाहदात आगे बढ़ता है, फिक्र बदलती है। लेकिन कुरान 23.5 बरस पहले जिस शान के साथ नाजिल हुआ, उसी शान के साथ 23.5 बरस के बाद इख्तिताम पजीर हुआ है।